سیاسی میدان میں اب ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے اور اپنا بیانیہ آگے بڑھانے کے لیے محض بیان بازی، جلسے جلوس اور تقاریر ہی کافی نہیں، بلکہ اس جدید دور میں سیاسی جماعتیں خاص طور پر تحریک انصاف اپنے بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ سوشل میڈیا پر صرف کر رہی ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون والے سوشل میڈیا فرنٹ پر اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیانیہ بنانے کے لیے جتنا پیسہ عمران خان لٹا رہے ہیں وہ اربوں میں ہے اور نون لیگ کی قیادت اتنا زیادہ خرچ نہیں کر سکتی۔ مسلم لیگ نون والے اپنے بیانیے کی کمزوری تسلیم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے پاس پی ٹی آئی جتنا کھلا ڈلا بجٹ نہیں ہے جو کہ سوشل میڈیا پر ماہانہ اربوں روپے خرچ کر رہی ہے۔ دوسری جانب ناقدین کا کہنا ہے کہ اگر نواز لیگ نے تحریک انصاف کا مقابلہ کرنا ہے تو اسے عمران خان کی پچ پر آ کر کھیلنا ہوگا اور سوشل میڈیا کے لیے بڑا بجٹ مختص کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ بحیثیت جماعت نون لیگ کو اپنے پرانے طریقے چھوڑ کر نئی حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے فوکل پرسن برائے ڈیجیٹل میڈیا ابو بکر عمر نے تصدیق کی کہ مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا کے لیے 1 روپے کا فنڈ بھی مختص نہیں ہے اور جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں وہ سب رضاکارانہ طور پر کام کر رہے ہیں۔ نواز لیگ کے حامی نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد پی ٹی آئی کو اسی کی زبان میں جواب دینے کی حامی ہے، لیکن سینئر قیادت کا موقف ہے کہ ہمیں عمران کے فالوورز کی طرح جھوٹ کی دکان نہیں سجانی چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ پارٹی قائد نواز شریف نے اس حوالے سے ہدایت واضح کی ہیں۔ کچھ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں نواز لیگ کے کمزور بیانیے کی واحد وجہ کیا فنڈز کی کمی ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے ابو بکر عمر کا کہنا تھا کہ یہ ایک فیکٹر ضرور ہے لیکن دیگر فیکٹرز بھی اہم ہیں۔ MIT جو دنیائی ٹیکنالوجی کی سب سے مستند یونیورسٹی ہے، اس کی رپورٹ ہے کہ فیک نیوز سچ کے مقابلے میں کئی گنا تیزی سے پھیلتی ہے۔ اس تحقیق میں انڈیا سمیت دنیا بھر کے ممالک سے سیمپل لیے گئے۔ آج اگر نون لیگ فیک نیوز کا سہارا لے تو صورتحال مختلف ہو سکتی ہے۔ یہی سوال جب تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم سے کیا گیا تو پی ٹی آئی کے ڈیجیٹل میڈیا فوکل پرسن اظہر مشوانی کا کہنا تھا کہ اس سے بڑا مذاق کوئی نہیں ہو سکتا کہ سوشل میڈیا پر اپنا بیانیہ ظاہر کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ ان کے مطابق نون لیگ کا یہ موقف بالکل غلط ہے کہ وہ پیسہ نہیں لگاتے اس لیے سوشل میڈیا پر ان کا بیانیہ مقبول نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیسہ استعمال کر کے سوشل میڈیا پر اپنی حاکمیت بنانا ممکن نہیں ہے۔ آج سے 2 سال پہلے کوئی یہ بات کرتا تو شاید اس میں وزن ہوتا، لیکن اب تو بساط پلٹ چکی ہے۔ آپ کسی بھی صورت پیسے دے کر اتنے ٹویٹ نہیں کروا سکتے کہ سوشل میڈیا پر رائے عامہ آنکھ میں حق میں ہو جائے۔ اب صرف آرگینک مواد ہی چلتا ہے۔ معروف صحافی اور ایک ڈیجیٹل آؤٹ لیٹ کے سربراہ رضا رومی کے خیال میں سوشل میڈیا پر برتری رکھنے یا مقابلہ کرنے کے لیے وسائل کا ہونا آج بھی پہلے نمبر پر ہے۔ اس کے بعد دوسرے فیکٹرز بھی اہم ہیں۔ میرے خیال میں سب سے زیادہ وسائل تحریک انصاف ہی سوشل میڈیا پر خرچ کر رہی ہے۔ اس بات کی تصدیق خیبر پختونخوا میں تب ہوئی جب 1100 سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے لیے مختص بجٹ کی دستاویزات سامنے آئیں تو اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ اس وقت پیسے کا اہم رول ہے۔ رضا رومی کے مطابق تحریک انصاف کی سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ تعداد تارکین وطن کی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو مالی طور پر مستحکم ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں اگر نون لیگ کو دیکھیں تو ان کی لیڈرشپ ہی سوائے مریم نواز کے ٹویٹر پر سرگرم نہیں ہے، تو باقی کسی نے کیا کرنا ہے؟ دوسری جانب تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ بھی ٹویٹر پر پوری طرح سرگرم ہے، لیکن اظہر مشوانی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ٹیم پر کمزور بیانیے کی وجہ سے تنقید کرنا غلط ہے کیونکہ ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں۔ ان کے بقول مالی وسائل اصل مسئلہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ کا بیانیہ کیا ہے اور کیا آپ کے بیانیے میں جان ہے۔ اگر آپ شریف خاندان یا زرداری یا دیگر سیاسی لوگوں کی طرفداری کریں گے جن کو عوام مسترد کر چکے ہیں تو آپ کا بیانیہ سوشل میڈیا پر نہیں بکے گا۔ لوگ عمران خان کو صحیح سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے تحریک انصاف کا بیانیہ کسی اور جماعت کے بیانیے کو اپنے سامنے ٹھہرنے نہیں دیتا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔